خبیر بما تعملون، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یعنی کہ فتح و نصرت کا غم. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی بات آئی ہے تو پھر اور ہی سب غموں کو اس نے باقی بھی بھلا دیے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی صرف جانوں کی فکر پڑی تھی. یہ پہلے اونگ والی بات سمجھ لیں. بخاری کی روایت ہے، ابو طلحہ کہتے ہیں یوم احد عین جنگ کے دوران ہمیں اونگ نے آ لیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہے، جنگ کے دوران اونگ. اچھا یہ بندے کو فریش کرنے کے لیے بڑی ضروری ہے. جیسے آپ کوئی کام وام کرتے بہت تھک جاتے ہیں اور کہیں پہ آپ صرف ٹیک لگا کے 2 سیکنڈ لیتے ہیں اور اس میں جو بندہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جنگ والی اونگ ہے تو وہ کہتا ہے میں تلوار کو ہاتھ میں پکڑتا اور تلوار مجھ سے گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جائے. بس یہ اونگ کے بعد جو فریش ہوا ہے پھر الحمدللہ دل کھول کے دوبارہ لڑے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امن والی ان کے لیے اونگ طاری کر دی گئی تھی. پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے. اب منافقوں کی بات آ رہی ہے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگتے تھے. وہ پوچھتے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ اب یہ منافقین کی بات آ رہی ہے. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ جملہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی اگر تمہارے لیے قتل کا حکم ہو جاتا تو اپنے گھروں میں تم اپنی خوابگاہوں میں قتل کر دیے جاتے. بڑی اہم بات ہے. یہ بندہ بھی تو آج کس سے ڈرتا پھر رہا ہے؟ میں مر جاؤں گا. جی مر تو کھاتے کھاتے بھی جائے گا، گاڑی چلاتے بھی مر جائے گا، دفتر کے چکر کاٹتے کاٹتے بھی مر جائے گا، HBFC کا لون لیتے لیتے مر جائے گا. مر تو اس دنیا میں بھی جائے گا. اپنے رب کے لیے کیوں نہیں مرتا بھائی؟ ادھر مرتا. دیکھیں نا، یہ آپ ویسے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، جب جن دنوں میں مسجدوں میں وہ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ امن والی حالت رکھے، وہ رکھتے ہوتے تھے بیگ، تو یقین کیجئے جب وہ کوئی بیگ رکھ جاتا تھا بندے کا جو نماز میں دل لگنا شروع ہوتا تھا کہتا یا اللہ یہ لگتا آج آخری نماز ہے. نمازوں میں رکت طاری ہو جاتی تھی، کوئی ذرا دل جو بندے کی بڑھ جاتی تھی. بعض لوگوں نے کیا کہ جی مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مسجد گھر پہ نماز پڑھ لو. تو پھر اس طرح تو ہاسپٹل میں بھی ہو رہا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی ہو رہا ہے. ایئرپورٹ پہ بھی مر سکتے ہیں، ریسٹورینٹ میں بھی مر سکتے ہیں، ریلوے پہ بھی مر سکتے ہیں، ہر جگہ مر سکتے ہیں. مسجد میں نہیں مرنا بھائی، مسجد کی موت نہیں لیتے یار. یہ ساری پابندی آگے صرف مسجد پہ آ جاتی. یہاں پہ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے. جب انہیں کہا نا کہ بھئی ہم اگر اس طرح تمہاری بات نہ مانتے تو آج نہ مر رہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن کے لیے مقدر مرنا ہو چکا تھا تو مقتل کی طرف وہ نکل آتے. موت رکتی نہیں ہے. اس لیے اللہ کرے کہ بندہ مومن آج یہ ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کے پھرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں تیرا دل چاہتا ہے لے لے، ہے ہی تیری دی ہوئی، ہم نے تو دے ہی دینی آخر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے تمہیں اس سے صاف کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، جس دن دونوں لشکروں کی مد بھیڑ ہوئی تو تم میں سے جو لوگ پسپا ہوئے ان کی بعض غلطیوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدموں کو ڈگمگا دیا. دیکھیں حق سے پھیرنے والا کون ہے؟ شیطان. یہاں پہ اس چیز کو نمایاں کیا گیا. ان صحابہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی خطا ہو گئی تو شیطان نے انہیں اس اعتبار سے کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا. دوسری بار یہ بات آ رہی ہے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. 17ویں رکوع کا آغاز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند زمین میں سفر پر یا جہاد پر نکلتے تو کہتے لو کان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اللہ کی راہ میں جہاد
اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور زندہ کون کرتا ہے اور مارتا کون ہے؟ اللہ. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان کا ادراک نصیب فرما، یقین نصیب فرما. جو رب کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو رب کے پاس ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے گھرانہ ہے، چاہے صلاحیتیں، جہاں وہاں کی نعمتیں ہیں، وہ سب اللہ کے پاس بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی جا رہی ہے. اب دیکھیں 2 دفعہ معافی کا اعلان ہو چکا، تیسرا ایک حکم دیکھیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اپنے مامورین میں سے اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی خطا ہو جائے تو کس بہترین انداز سے آپ پیش آئیں گے. فرمایا گیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی ہی رب کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کہیں تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو آپ سے تتر بتر ہو جاتے یہ سارے. شفیق، مہربان، ڈھانپ لینے والے، گناہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے آپ کا جو جذبہ تھا. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو رفق سے، نرم دلی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس وصف سے جوڑے. فرمایا گیا اب کیا کریں؟ فاعف عنہم واستغفر لہم. فاعف عنہم، کتنا بڑا مسئلہ ہوا، ایک جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا گیا، شکست میں بدل دی گئی. صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، نقصان ہوا ہے. اچھا وہ جو ساکھ بنی تھی مسلمانوں کی اس معاشرے میں کہ مسلمان تو جناب اب اوپر چلے گئے ہیں، وہ ایک دم ملٹی پلائی بائی 0 ہو گئی. کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو اپنے بندے کتنے عزیز ہیں. غلطی ہو گئی لیکن بندے میرے تھے نا، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجیے. کتنا پیار، خود بھی معاف کرتا ہے، آگے سے معافیاں بھی کروا دیتا ہے. جو ہم سے قرضہ لیا وہ بھی معاف اور کسی اور سے لیا وہ بھی معاف. بندوں سے رب کتنی محبت کرتا ہے. کوئی صحابہ تھے پیارے پیارے لوگ، ان سے ایک معاملہ ایسا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دیا. میں نے کہا کتنے پیچھے بڑے ہمیں اس کے کانسیکوینسز نظر آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا معاملہ رہا، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے اور بخشش مانگیے ان کے لیے. کتنا مشکل کام ہے یہ، امیر بننا آسان نہیں ہوتا. دینی جماعتوں کا جو امیر ہوتا ہے اگر وہ قرآن مجید کی نظر کے مطابق اور اصولوں کے مطابق ہو، یقین کیجیے اس کا جتنا سخت محاسبہ ہو رہا ہے تصور نہیں بندہ کر سکتا. وہ کوئی دنیاوی پوزیشن نہیں ہے کہ جس میں اگر وہ دنیا دار والی جماعت نہیں رنگ اختیار کر گئی کہ اس کے لیے کوئی پروٹوکول دیں، فلانا اس طرح کا انداز نہیں، بلکہ اپنے ایک ساتھی کی زیادتی پہ وہ بیچارہ کھڑا ہے. کہا گیا کہ لہٰذا انہیں درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجیے. دیکھیں یہ کتنا، چلو بھائی معافی بھی کر دیتے ہیں، پھر اگلی بات یہ ہے بخشش بھی مانگ لیتے ہیں. دوبارہ اب تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم لوگوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے نہ. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی لیجئے. تو اس مشورے کو جا کے ڈیموکریسی سے نہ جوڑا جائے، مشورہ بھی اہل لوگوں سے لیا جاتا ہے. خیر بہرحال یہاں پہ ابھی فی الحال اس کی بات نہیں کر سکتے. وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، یعنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر. اگر اللہ مددگار رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اللہ نہیں چھوڑ دیا تو پھر کس نے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کل کی کل عزت اور یہ
ترقی اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کان للنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں کہ خیانت کرے. ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کے سمیت حاضر کیا جائے گا یا حاضر ہوگا. ایک معاملہ تھی کہ ایک چادر جو ہے مال غنیمت کی ادھر ادھر ہوئی، تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو فرمایا گیا اس بات کو بیان کیا جائے، غنیمت کا مال پہلے تقسیم ہونے سے پہلے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو کیا ہو گیا؟ خیانت ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بعد میں تقسیم کر کے بانٹا جاتا ہے اور اس کی پھر ریشو آگے سورہ انفال میں ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے نبی کی یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا کل کو وہ اپنے اس سامان کے ساتھ حاضر ہوگا، وہ چیزیں اس کے گلے میں توق ڈال کے ڈال دی جائیں گی. اللہ رحم فرمائے. اور آج مسلمانوں کی املاک اور مسلمانوں کا سرمایہ اور مسلمانوں کی جان و مال آج کیسے ہے بھائی؟ مباح ہے. اور اس میں خیانت کیسے کی جائے تصور نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لوٹو ایسے لوٹو ایسے لوٹو، اچھا اب تمہاری باری اب تم لوٹ لو، اب میری باری اب مجھے دینے دو. یہ انداز کیا ہوا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کچھ ظلم نہ ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، بھلا جو اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اور وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے. یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے گا. آیت نمبر 164. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارکہ ہمارے لیے باعث رحمت. لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ یقیناً تھے کھلی گمراہی میں. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری جماعت جو دین کے لیے کھڑے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس کو کس سے نکالا؟ قرآن کی آیات، قرآن سے تزکیہ، اسی سے پھر وہ کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے ساتھ حکمت میں آ کر احادیث مبارکہ. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ وہ پیارے لوگ ہیں جو اس قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نکلے ہیں، تو پھر اس دین کے لیے کس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، بھلا جب تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو. قل ہوا من عند انفسکم، آپ ان سے کہہ دیجئے مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جس دن دونوں لشکروں میں سے مت بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی. ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو بھی ظاہر فرما دے اور منافقوں کو بھی. دیکھیں یہ ایک تکلیف دہ سچویشن آئی ہے تو اس میں ایمان والے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، تکالیف بھی ہیں، جان بھی ہے، مال بھی ہے، اور اپنا ساری چیزیں لوٹی ہیں، لیکن اللہ کے حضور صابر اور شاکر بن کے. اور منافق کا طرز عمل کیا ہے کہ ہم نے یہ بات مان کے کہاں مر گئے، پھنس گئے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ اس معاملے سے بھی ظاہر ہو گیا. فرمایا گیا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور جب ان سے کہا گیا، منافقین کی بات کی جا رہی ہے، آؤ جہاد کرو اللہ کی راہ میں یا شہر مدینہ کا، او ادفعوا دفاع ہی کر لو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ہم ضرور اتباع کرتے. اب اس چیز کے 3 مفاہیم ہیں. ایک بات یہ ہے منافقوں کا قول ہے کہ جب شہر بند ہو کر لڑنے کے ہمارے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا. جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، یہ تو ہمارا بھی اسلوب ہوتا ہے نا، کوئی مشورہ دیا مانا نہیں گا، جب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی تو کیا فائدہ. وہی انداز ایک یہ اسٹیٹمنٹ. ایک یہ کہ ہمارے مطابق تو یہ جنگ ہی نہیں بھائی. ایک طرف 3000 آدمی، ایک طرف 700 آدمی، تم بچ گئے، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ 1000 آدمی، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ جنگ نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھائی لڑنا ہی نہیں آتا. کام نہیں بندے نے کرنا ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ مجھے تو نہیں آتا جی. جب نہیں کوئی کام کرنا تو جو ہمیں آتا ہی کوئی نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں مسلمان؟ تم جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ آؤ چلو جہاد کرو اور دفاع کرو، بھائی ہمیں تو آتا ہی کوئی نہیں یار، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں پتہ چلتی، تم لوگ دیکھ لو، بہرحال ہم تمہارے ساتھ ہیں.
یہ انداز. اور آج معذرت کے ساتھ ہم بھی اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. اسلام بڑا اچھا ہے, بہت شاندار ہے, بہرحال اسلام تم جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی. واللہ اعلم بما یکتمون, حالانکہ وہ جو چھپاتے تھے اللہ انہیں خوب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, یہ لوگ وہ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہے اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے. اب پتہ چلے نا آ رہی ہے, تکلیف ہے, زخمی ہے, دیکھا نا ہماری بات مان جاتے. اِنَّ لِلَّهِ, ذرا تصور کیجئے اس ماحول میں جا کے کہ جہاں اسلام کے جانثار اپنی جانیں, اپنا گھر بار, اپنی چیزیں قربان کر کے بیٹھے ہیں, اور آ کے پھر جب مدینہ میں آئے ہیں تو یہ باتیں بھی سننی پڑیں. ہم نے کہا تھا نا عقل کے ہوش کے ناخن لو, نہیں سمجھ آ رہی تھی نا. اور آفس ٹائم میں جو بعض نماز پڑھتے ہیں اور آفیسر صاحب کو وٹ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے نا, تو بعض جگہوں پہ وہ ڈسمس بھی کر دیے جاتے ہیں, تو پھر وہ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں. کہا تھا نا یار نمازیں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو بھائی, اللہ معاف کر دے گا, یہ بندے نہیں معاف کریں گے, چھوڑ دو. ایک ہمارے دبئی میں کام کر رہے تو ان کا بھی لڑکا وڑکا وہ کام, تو وہ نماز میں ساتھ چلا جاتا. تو انہوں نے ایک دن وہ بلایا کہیں, وہ نماز پہ نہیں تھا, نماز پہ کیا ہوتا, تو انہوں نے کہا یار اگر یہ نمازیں پڑھنی تھی تو پاکستان ہی رہتا, دبئی آنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ دین کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر آپ اپنا تعلق کہیں قبیلہ کہیں اور جوڑیے, پھر اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو کیا کہتے ہیں, اگر ہماری بات مانتے تو نہ مرتے نا. یعنی آپ ذرا اس شدت کو فیس کریں, ایک تو بندہ سب کچھ لٹا کے بیٹھا اور اوپر سے تانے بھی لے رہے, اور ہر چیز یہ رب کے لیے برداشت کرنی پڑے گی بندے کو. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, کہا جا رہا ہے منافقوں اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اب اپنی موت کو ٹال کر دکھانا. موت نہیں آئے گی, اب اس موت کو ٹال کے دکھانا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو, بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, جو اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے. الا خوف علیہم ولا هم يحزنون, انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے. شہید, اس کے حوالے سے ایک روایت ہے مسلم کی جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں جو ہے جب دوسرا حصہ شروع ہوا تھا 22ویں رکوع سے, اس کے اعتبار سے یہ روایت بتائی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے, ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی خواہش, کس چیز کی خواہش کریں گے, ہم جہاں چاہتے ہیں سیر کرتی پھرتے ہیں. ان کے رب نے 3 بار سوال کیا, جب انہوں نے جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہ سمجھے تو کہا اے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں اور تیری راہ میں شہید کیے جائیں. یہ ہے ہماری تمنا. اب کیا کریں, ان آنکھوں نے تو ان چھوٹی چھوٹی بے وقت چیزوں پر دم دینا سیکھا ہے. رب کی رضا, کل کو بندہ کھڑا ہو رب کے سامنے اور اس وقت پوچھے کہ بندے تو نے یہ دنیا میں اپنے ٹکڑے کیوں کروائے, اللہ تیری محبت میں. کافر کان بھی کاٹ لے, ناک بھی کاٹ لے, سر بھی اڑا دے, گردن بھی اڑا دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور اللہ میں تیری محبت میں کرا کے آیا ہوں. آپ تصور کیجئے مالک الملک, بادشاہوں کا بادشاہ راضی ہو جائے. اگر دنیا کے 2 ٹکے کی چیزوں کے راضی کرنے کے لیے اتنی تگ و دو ہے تو رب کریم کو راضی کرنے کے لیے, اور اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر کیا اس کے بعد. تو کہا کہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں. مسلم کی یہ روایت ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ تعالیٰ کو ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح, جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کا, ان میں سے جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو انتہائی غم تکلیف شدت کے ساتھ ابھی آ کے بیٹھے نہیں, یا ابھی پورا امن بھی نصیب نے کہا 70 بندے فوراً جائیں. ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح لبیک کہتے ہوئے فوراً ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے ہیں. فرمایا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, یہ مومنوں کو فرمایا گیا یہ
ان مومنوں کو لوگوں نے کہا. اچھا یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے نا کہ الذین قال لهم الناس، ان سے کہا لوگوں نے، ایمان والوں سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بہت سارے لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں اس لیے ڈر جاؤ. اب دیکھیں اب وہ روب دبدبا، وہ جنگ بدر والا تو چلا گیا، فتح والا، اب کیا ہو گیا؟ ابتلا والا، آزمائش والا زمانہ شروع ہو گیا. اب مسلمانوں کو ہر وقت دھڑکا ہے. اب کوئی حقیقی خبر ہے تو چھپا لی جاتی ہے، اور اگر کوئی جعلی پروپوگنڈا تو اسے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے، بھگدڑ مگ جائے فارغ. تو اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ ان کو مومنوں کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا. وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کافی اور بہت ہی اچھا کارساز ہے. ایمان والے ان چیزوں سے ڈرے نہیں. آج ذرا سی سینکشن پابندی کی بات ہو جاتی ہے، ہائے مارے جائیں گے، پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. اور یقین کیجئے پتھروں سے بھی بدتر دور میں بیٹھے. اللہ کو چھوڑ کے پھر کہاں پہ؟ ہم چاند پہ چلے گئے. آج ہم ترقی کا منہ دیکھے بیٹھے. آج حالت دیکھ لیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ابو سفیان کو، اچھا اس میں ایک اور بھی معاملہ تھا، وہ یہ تھا جنگ احد سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال میدان کے لیے پھر مارکے کے لیے آئیں گے. یہ چیلنج کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج قبول کیا. جب سال گزرا تو ابو سفیان کو جنگ کی ہمت نہ ہوئی. جب دیکھا کہ مسلمان پھر بھی اس مکان پہ کی طرف بڑھ آئے ہیں تو چاروں نہ چار 2 سے 4 ہزار کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، اور درمیانے مسافت میں پہنچ کے کہتا ہے اس سال کچھ جنگ کرنا مناسب نہیں لگتا، واپس ہی چلے چلتے. یعنی کہ اسی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے ان کو ذہنی دباؤ مرعوب کیا، مسلمانوں کو فتح بخشی. فرمایا گیا یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگ رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو. ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تمہیں غمزدہ نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور آج نہیں ہو رہا، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اسلام کو کارنر کر لیا، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کرے کہ اس ایمان میں ہم اپنا حصہ ڈال لیں. اللہ کا دین تو آ جائے گا، اوپر آ جائے گا، لیکن اللہ کرے ہم اس میں حصہ ڈالیں. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا یہ اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ ڈھیل انہیں صرف اس لیے دی ہے کہ وہ گناہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں. ولہم عذاب مہین، اور انہیں رسوا کن عذاب ہوگا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہ چھوڑے گا کہ جس حال میں اس وقت تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ طیب کو خبیث سے جدا نہ کر دے. اور رب نے یہ وعدہ پورا فرمایا فتح مکہ کی صورت میں. جی مسلمانوں دل نہ چھوٹا کرو. ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم اللہ والے بھی تھے اور ہمیں شکست آ گئی. کہا اللہ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ یہ طیب اور خبیث جو ہے وہ الگ الگ چھانٹ کے لیے رکھ دیے جاتے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے بلکہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. رسولوں کو غیب کی باتیں بتا دی جاتی ہیں لیکن جتنے رب چاہتا ہے، جتنی رب چاہتا ہے، اور رب کے لیے تو غیب ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو سارا کچھ ہی حاضر ہے. صحیح. بہرحال اپنے غیب سے جن امور سے مطلع کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے رسولوں کو کرتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی رسول کا اپنا ذاتی نہیں ہو جاتا، رب کا عطائی ہے.
فآمنوا باللہ ورسولی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس بات کو اس لیے بیان کیا کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائیں، ایسا نہیں ہو کہ آ کے رسول کے لیے بھی وہی چیز تجویز کر دی جائے جو رب کے لیے، رب اور بندے کا فرق ہی مٹا دیا جائے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، مال کا حق ادا کرنا منیمم کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ 2.5%، اور پھر کیا کہا گیا؟ تمہارے مال میں اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حصہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو بخل وہ کرتے ہیں یوم قیامت ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔